رب العالمین نے ایک انسان کا قتل بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس کی سزا قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ جو انسان کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ وغضب اللہ رب العالمین کا غصہ اور غضب اس پر ہوگا۔ ولعنہ، اور اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اور چوتھا عذاب جو اس کو دیا جائے گا، دوسرے جہنمیوں کی نسبت اس کو عذاب زیادہ دیا جائے گا۔ یہ جو انسان کسی کو قتل کرتا ہے وہ اس کی آخرت کی سزا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حابیل اور قابیل کا قصہ وحی کر کے یہ فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حابیل اور قابیل کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی تھی کہ جس انسان نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی گویا اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ایک انسان کا خون جان اللہ رب العالمین کو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہماری ارض پاک کے اندر انسانیت کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ انسان کو کبھی کس بہانے تو کبھی کس بہانے بے دردی اور بے دریغی سے قتل کیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر کچھ لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ ابھی حالیہ کچھ دنوں کے اندر سیاست کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ کچھ لوگ سیاست پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ طاقت کے نشے میں ان کو مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں سوال کریں گے